تفسیر ایک تو یہ ہے جو رب العزت نے خود فرمائی ہے، تفسیر الآیت بالآیہ، اس کا نام رکھو گے۔ التفسیر الاول هو تفسیر الآیت بالآیہ، القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اور دوسری ہے التفسیر بالحدیث صحیح، اس کو علماء کہتے ہیں التفسیر بالماثور، سے ماثور۔ جلال الدین سیوطی نے ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے الدرر المنصور فی التفسیر بالماثور۔ الدرر المنصور یعنی الدرر المنصور فی التفسیر بالماثور، بکھری ہوئی موتیاں ان احادیث و آثار سے جو مروی ہے، جس کو در منصور کہتے ہیں۔ ربط یابس اور غیر محقق چیزیں بھی ڈالی ہے، لیکن شروع میں معذرت کی ہے کہ یہ علماء کے لیے، وہ خود چھان لیں۔ اور ابن جریر نے اور ابن کثیر نے اس کا خصوصی اہتمام کیا ہے، اور بڑے کامیاب ہوئے وہ اس میں کہ انہوں نے تفسیر الآیت بالآیہ یا تفسیر الآیت بالحدیث صحیح، اس کی بڑی کوشش کی ہے ابن جریر نے اسانید کے ساتھ، اور پھر ابن کثیر نے۔ تفسیر صحابہ وہ بھی تفسیر بالماثور میں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے فہم اور ادراک یہ بھی مسلمہ ہے۔ تابعین اور تبع تابعین کی مستقل تفاسیر بھی ہے، تفسیر مجاہد ہے، تفسیر عبداللہ ابن مسعود ہے، تفسیر عبداللہ ابن عباس ہے، لیکن جو تفسیر ابن عباس کی مشہور ہے، جس کو کہتے ہیں التنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا سلسلہ روایات کا زیادہ قوی نہیں ہے، ففیہ بعض الضعف۔ تفسیر ابن عباس اس کو کہتے ہیں تنویر المقباس، بعض اس کو تنویر المقیاس بھی کہتے ہیں، فی تفسیر ابن عباس۔ دو تفسیر ابن عباس کی اور ہیں، ایک ام القرآن سے، ایک دکتور نے 2 جلدوں میں لکھی، اور قوی اور اصح تفسیر وہ ہے جو ائمہ حدیث نے کتاب التفسیر میں ضبط کی ہے، جیسے بخاری کتاب التفسیر میں ہے، یہ سب سے اصح اور قوی ہے۔ کہتے ہیں کہ تفسیر الآیت بالآیہ اور تفسیر الآیت بالحدیث یہ 2 قسمیں بڑی ہیں، اور ان میں بہت زیادہ ذخیرہ موجود ہے۔ تیسری تفسیر حسب اللغت العربیہ، تفسیر حسب اللغت العربیہ، عربی قاعدے کے مطابق تفسیر کرنا، اس کی بھی سخت ضرورت ہے۔ صرف، نحو، لغت، بیان، بدیع، معنی،
حقیقت مجاز استعارے سمجھنا یہ علوم قرآن کے لیے ضروری ہے۔ تفسیر حسب اللغت العربیہ، بیشتر مفسرین نے، جیسے تفسیر کبیر ہے، البحر المحیط ہے اندلسی کی، روح المعانی ہے آلوسی کی، اس میں عربیت کا زیادہ استعمال ہے، اس لیے ان کی تفسیر کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ تفسیر حسب اللغت العربیہ، عربی زبان، ان کے گرامر، قواعد، ان کو ملحوظ رکھنا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان لوگوں نے سازش کی، کافروں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے۔ اس میں لغت دونوں کا لحاظ ہوا ہے، اور یہ ترجمہ کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والے ہیں، اس میں لغت عربی کا لحاظ مکمل ہوا ہے۔ یہ ترجمہ غلط نہیں ہے، اگرچہ ناکارہ لوگ اہل حق کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، مکر مکر کے معنی میں ہے، لیکن مکر العباد اور مکر اللہ میں فرق ہے۔ بندہ جو مکر کرے گا تو وہ سازش کہلائے گی، کیونکہ یہ گناہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مکر فرمائے گا وہ تدبیر اور حکمت ہوگی، کیونکہ اللہ کے تو تمام امور پوشیدہ ہے، بعد میں جا کے ظاہر ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ میں ترجمہ مکر سے کیا ہے، انہوں نے اللغت العربیہ کا پورا لحاظ کیا ہے، اور جنہوں نے مکر جب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے وہاں تدبیر، اور مکر جہاں بندوں کا فعل ہے وہاں سازش کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے دونوں لغات کا لحاظ کیا ہے، عربی کا بھی اور اردو کا بھی۔ اللہ، یہ مترجم اور مفسر کے اوپر موقوف ہے کہ اس کے سامنے طبقۃ العلماء زیادہ ہے تو وہ صرف عربی کا لحاظ کر سکتا ہے، اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اور حضرات بھی تشریف فرمائے ہمارے درس میں، اردو دان طبقہ اچھا خاصا ہوتا ہے، وہ قواعد عربی یا باقاعدہ علوم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اپنے اوقات قیمتی بنانے کے لیے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے آتے، تو ہم تدبیر میں ایسی سلاست اختیار کرتے ہیں کہ وہ بھی فہم کر سکے، انہیں بھی دقت اور گرانی پیش نہ آئے، اس فرق کے ساتھ کہ طلباء اور علماء سے پہلا خطاب ہو جاتا ہے، بات شروع ہوتے ہی مصطلح بات ہوتی ہے، کیونکہ پہلے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کا گروپ ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، سارے اوقات دینے والے، اور پھر دوسرے پارے میں جا کے فرمایا ھدی للناس، اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا تو ان کو بھی دوسرے درجے میں ہوگا، لیکن ہوگا ضرور۔ یہ مسئلہ بھی خود قرآن سے ثابت ہوا۔ تو جو دوسرا طبقہ ہے وہ علمی قواعد، ضوابط، اصطلاحات پر گھبرائے نہیں، وہ کہے کہ ہمارے اصل مہمان علماء و طلباء مدرسوں، درس اصلاً ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جو آگے چل کر پوری قوم اور امت کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ ہاں، ان لوگوں میں بھی قیمتی افراد اللہ پیدا فرماتے ہیں، اس ارادے اور اس توقع پر
درس کو عام رکھا گیا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بعض اوقات بزرگان دین ترجمے اور تفسیر میں کچھ الفاظ بڑھا دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. کمعقل طبقہ اس کو نہیں سمجھتا کہ دیکھو دوسرے لفظ ڈالے. بھئی وہ الفاظ آپ کو سمجھانے کے لیے ڈالے تاکہ آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے. اور اس کے مثالیں عام محاورے میں بھی موجود ہے کہ ایک آدمی صرف اشارہ سمجھتا ہے اور دوسرے کو پورا ڈانگ دکھائے تب بھی نہیں سمجھتا ہے.